العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے درجات مرتبے اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے، بالخصوص ان کے جو علم والے ہیں یعنی علماء ہیں۔ ایمان ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور ایمان کی برکت سے بندہ بالآخر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو ایمان والوں کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، مقامات عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرمائے گا جنت میں۔ بالخصوص جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم دین کی سعادت عطا کی، توفیق عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک عام شخص اور عالم کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 700 درجات کا ہوگا، یعنی درجے سے مراد منزلیں ہیں، یعنی ایک نیچے ہوگا تو اس سے اوپر والا گریڈ، اس سے اوپر والی اچھی جگہ پر، اس سے اوپر والی اچھی جگہ پر، اس طرح یہ درجات کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جس کو علم کی توفیق عطا فرمائے، علم دین عطا فرمائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالی کہ جو علم کے لیے نکلا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا علم حاصل کرتے کرتے، تو کل بروز قیامت جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، یعنی انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو جنت میں جانے سے روک دے گا، ان کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ شہداء جنت میں جائیں گے، عبادت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن اہل علم جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ پہلے لوگوں کی جا کے شفاعت کرو، ان کو جنت میں داخل کرو، پھر تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ تو جس نے جس طرح ان کی خدمت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ عالم سے جو بغض رکھتا ہے، علم والے سے جس کو اللہ نے علم دین کی توفیق عطا فرمائی، اس سے جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ منافق ہی ہوتا ہے۔ یعنی علم والے سے عداوت رکھنے والا، اس کی تخفیف کرنے والا، اس کو ہلکا سمجھنے والا کہ مولوی تو کچھ ہے ہی نہیں، علماء کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے جو جملے ہمارے بعض بڑے لوگ کہلانے والے کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے حق کو ہلکا وہی جانے گا جو کھلا منافق ہے، جو کھلا منافق ہے وہی اس کے حق کو ہلکا جانے گا۔ تو بہرحال علماء سے محبت یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ جن کو علم کے اندر اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، ان کی خاص طور پر اہمیت کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ اب حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کا وقت جتنا قریب آتا جائے گا، تو فرمایا کہ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَيَقِلُّ الْعِلْمُ، یعنی علم دین یہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور جہل یعنی دین سے دوری، دین کو نہ جاننا، یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا جائے گا،
کہ لوگ دین کے احکام سے غفلت برتیں گے، انہیں حاصل نہیں کریں گے، اور علم جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بارشیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبب بناتا ہے، ان کو ذریعہ بناتا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تنگیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، یہ بے شمار حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اب جتنا یہ اولیاء، نیک لوگ، علم والے کم ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں یہ کم ہوتی چلے جائیں گے۔ علم اٹھتا چلا جائے گا اور برکتیں اٹھتے چلے جا رہے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی خبر کسی کے بارے میں آئی، جہل بڑھتا چلا جائے گا، اور ایسوں کے اٹھنے کی وجہ سے، نیک لوگوں کے اٹھنے کی وجہ سے یہ برکتیں اور رحمتیں کم ہوتی چلے جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ان کو ترغیب دیں علم حاصل کرنے کی، کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دین، دنیا، آخرت سب کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور جو علماء ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو آخرت میں تو جو مقام عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی ہم ان کی عزتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی عزت، کتنا مقام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علماء و مشائخ کی حفاظت فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم دین کی رغبت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔